أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين إمام المتقين خاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. برادرم نور نے ایک مجھے کلپ بھیجا تھا اور مجھ سے انہوں نے درخواست کی تھی کہ میں اس پہ کچھ الفاظ کہوں. آج کل میں تو کہتا ہوں کہ یہ شدید نااہلی ہے ہماری. ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود پہ بحثیں کرتا پھرتا ہے اور اپنی رائے دیتا پھرتا ہے، اور زیادہ تر یہ رائے جو ہے یہ صرف بزرگوں کی کتابوں پر مبنی ہے اور اپنی رائے ساتھ میں جو ہے وہ شامل کرتے ہیں. لیکن وحدت الوجود کا پوچھنا ہے تو کس صاحب علم وجودی سے پوچھیں. اگر کسی نے ایک راستے پر کسی کو چلنے کا اتفاق نہیں ہوا تو وہ اس راستے پہ کس طریقے سے جو ہے وہ اپنی رائے دے سکتا ہے. لیکن خیر یہ صدیوں سے ہوتا آیا، کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ جو کلپ ہے اس میں بھی وحدت الشہود اور وحدت الوجود کا ایک طرح کا تقابل دیا گیا ہے، ایک کمپیرزن دیا گیا ہے جس میں بہت زیادہ باتیں جو ہیں وہ غلط ہیں اور غلط فہمی اور گمراہی اس کے نتیجے میں جو ہے وہ ہمارے سامنے آئی. تو چند اس میں جو نقطے ہیں جن پہ بات کرنا ضروری ہے وہ مرض کر دیتا ہوں. سب سے پہلے تو اس میں کہا گیا کہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود جو ہے وہ سلاسل طرق میں شامل دو طریقے ہیں. میں بڑے ادب کے ساتھ اس بات کو رد کرتا ہوں. دین اسلام میں چاہے علوم شریعہ ہو یا علم طریقت ہو یا معرفت کی بات ہو یا حقیقت کی بات ہو، لفظ طریقہ جو ہے اس کا ایک خاص مطلب ہے، اور لفظ طریقہ جو ہوتا ہے وہ متصل سند کے ساتھ ہے. اگر ہم نے ان دونوں کو طریقہ مان لیا تو وحدت الشہود ختم ہو جائے گا. وحدت الشہود میں سب سے بڑا نام جنہوں نے کھل کر اس پہ سب سے پہلے بات کی، ان میں ایک نام مجدد الفسانی سیدنا احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ. اب اگر ہم نے اس کو طریقہ مان لیا تو مجدد الفسانی کے جو شیخ ہیں وہ وجودی ہیں، وہ شہودی نہیں ہے. تو طریقہ ان پہ ٹوٹ جائے گا، سند ان پہ ٹوٹ جائے گی آگے. تو اس کو ہم طریقہ نہیں مانتے. بات یہ ہے کہ جب آپ ایک راستے پر چل رہے ہیں تو اس راستے پہ چلتے ہوئے مختلف مقامات پہ مختلف کیفیات طاری ہوتی. کچھ کیفیات جو ہیں وہ ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ ان کا تعلق وحدت الوجود کے ساتھ ہے، اور کچھ کیفیات ایسی ہیں جن کا تعلق ہم کہتے ہیں کہ وحدت الشہود کے ساتھ ہے. ایک بات جو میں بڑی ذمہ داری سے عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ وحدت الوجود والے جو اصل میں راستہ چلے ہوئے ہیں ان میں سے اکثر لوگ وجود اور شہود دونوں کا ذائقہ چکھتے ہیں. خالصاً وحدت الشہود پہ چلنے والوں ضروری نہیں ہے کہ ان کو وجود کا ذائقہ جو ہے وہ چکھنے کا اتفاق ہو. لیکن ہے بھی بہت سے لوگ، انکار نہیں ہم کرتے. بے تحاشا مشائخ ایسے ہیں جنہوں نے بیعت اور دونوں پہ بات کی ہے. خود انہوں نے مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے بھی اس پہ بات کی ہے. کسی وقت خالصاً ان کی کتاب سے، ان کے مکتوبات سے انشاءاللہ میں چیزیں نکال کے دکھا دوں گا آپ کو کہ وحدت الوجود کی بھی بات ہو رہی ہے، وحدت الشہود کی بھی بات ہو رہی ہے، اور رد کسی کو نہیں کیا جا رہا. ہوتا یہ کہ کسی ایک چیز کو لے کر سیاق و سباق سے باہر ہٹ کے جب اس سے بات کی جاتی ہے، اس کا کوئی کانٹیکسٹ بیان نہیں کیا جاتا، اس کے کوئی پس منظر جو ہے اس کو نہیں دیکھا جاتا، تو اس سے گمراہی پھیلتی ہے. اب یہاں بھی یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے کتابیں پھر لکھی کیوں؟ اگر اس سے گمراہی کا امکان تھا تو کتابیں لکھنی ہی چاہیے تھی. میں
تو ذہن میں رکھیں کہ ان کی جو کتابیں تھیں اس زمانے میں یہ پرنٹنگ پریس وغیرہ اور یہ کچھ تو تھا نہیں. وہ تو خالصاً اپنے مریدوں کی تربیت کے حوالے سے چیزیں اکٹھی کی جاتی تھی. اب آج کل کا زمانہ ایسا آ گیا کہ وہ چیزیں نکال کے ہم چھاپ کے جو ماننے والے ہیں وہ بھی چھاپ رہے ہیں اور جو مخالفین ہیں وہ بھی چھاپ رہے ہیں اور اس میں سے نقطے نکال رہے ہیں اور اعتراضات جو ہے وہ ہمارے آگے رکھ رہے ہیں. اور ماننے والے جو ہیں چونکہ خود اس راستے پہ چلے نہیں ہیں, صرف سنی سنائی پہ چل رہے ہیں, اس لیے ان کے پاس جواب نہیں ہے, خواہ کا جھگڑا پیدا ہو رہا ہے. حالانکہ اس میں کوئی دونوں پہ کسی قسم کی کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے, کوئی اختلاف کی بھی بات نہیں. تو ایک تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اس راستے پہ چلتے ہوئے کچھ مقامات پہ کچھ خاص قسم کی کیفیات طاری ہوتی ہیں جس پہ ہم پہلے, میں مکتوبات صدی میں بھی آپ کو یاد ہوگا, بہت آج سے تو تقریباً 14-15 سال پرانی شاید بات ہے, 2006-7 کے آس پاس کی شاید بات ہے. تو اس میں شروع میں ہم نے اس پہ بات کی تھی اور بڑی تفصیلی بات کی تھی. تو یہ جو کیفیات ہیں, ان کیفیات کا تعلق کس چیز سے ہے, اور اس کو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے. انہوں نے بھی کہا کہ یہ جو کیفیات ہے یہ اصل میں اللہ سے محبت کا غلبہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ اور کچھ نظر نہیں آتا. تو ایسے میں انہوں نے تو کہا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ معذور ہیں, معذور ان پہ مطلب حد نہیں لگائی جا سکتی. خیر ہم اس پہ بھی تھوڑا سا ادب کے ساتھ اختلاف رائے رکھتے ہیں, لیکن باہر, اور وہ کیوں رکھتے ہیں وہ بھی میں تھوڑی دیر میں عرض کرتا ہوں. اچھا, تو پہلا تو نقطہ میں نے عرض کیا کہ ہم اس کو طریقہ نہیں مانتے. یہ مختلف مقامات پر مختلف کیفیات کے طاری ہونے کی وجہ سے جو معاملات سامنے اٹھتے ہیں اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے. اچھا, دوسرا, حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہی انہوں نے بات کہی کہ جو وجودی ہیں یہ لوگ اشیاء کو معدوم مانتے ہیں. یہ بات درست ہے. ہم وجودی اشیاء کو معدوم مانتے ہیں, یہ بات درست ہے. لیکن اس کا جو مطلب لیا وہ مطلب درست نہیں. مطلب یہ لیا گیا کہ اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز کے اندر ذات موجود ہے. نہیں, بالکل نہیں, ایسا ہم بالکل مطلب نہیں لیتے ہیں. اور ساتھ انہوں نے کہا کہ جی یہ لوگ حلول کے قائل ہیں. استغفر اللہ, استغفر اللہ, ہم حلول کے قائل نہیں ہیں. ہم حلول کو کفر سمجھتے ہیں. ہاں, اب یہ دیکھنا ہے کہ حلول سے مطلب کیا ہے. حلول سے جو مطلب انہوں نے لیا ہے اس کو ہم کفر سمجھتے ہیں. انہوں نے مثال دی ہے کہ جیسے اسپنج ہوتا ہے, آپ اس کو پانی میں بھگو دیں تو وہ پانی کو ایبزارب کر لیتا ہے, اس کے اندر پانی جذب ہو جاتا ہے. انہوں نے حلول کو ان معنوں میں لیا ہے. ان معنوں میں حلول کو ہم کفر سمجھتے ہیں. بالکل ہم نہیں مانتے وجودی اس قسم کے حلول کو. ہمارے ہاں جب ہم کہتے ہیں کہ ہر چیز معدوم ہے تو کوئی زیادہ بات پرانی نہیں ہے. میرا خیال ہے پچھلے سال ہی کی بات ہے یا شاید اسی سال کے شروع کی بات ہے, جب کبھی ہم آخری جو میری گفتگو ہوئی ہے ہماری اس پہ دوائے جامی, تو اس میں آپ دیکھیں جو آخری گفتگو اس میں بڑا واضح ہم نے ایک بات کہی ہے کہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیات جو خالصاً اور بہت جسے کہتے ہیں نا جڑ کی حد تک جو ہے وہ وجودی ہیں, انہوں نے وجود کا مطلب یہ لیا ہے کہ وجود وہ ہے جو خود سے ہے. جو چیز خود سے نہیں ہے انہوں نے کہا ہے کہ وہ وجود نہیں ہے. تو جب ہم کہتے ہیں لا موجود الا اللہ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہے کہ کچھ نہیں ہے اور یہ سب استغفر اللہ اللہ کر دیا ہم نے, ایسا نہیں ہے کہہ رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کائنات میں جو وجود ہے وہ صرف ایک ذات کا ہے, وہ ہے اللہ جو خود سے ہے. جو چیز خود سے نہیں ہے ہم اس کو وجود مانتے ہی نہیں ہے, کیونکہ اگر میں خود سے نہیں ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ جو خود سے ہے اس کی کسی صفت کی وجہ سے میرا وجود ہے. میرا وجود جو ہے اس کا انحصار اس وجود جو ہے اس کی صفت کی وجہ سے ہے یا اس کی صفات کی وجہ سے. وہ خالق ہے تو مخلوق جو ہے وہ اس کے خالق ہونے کی وجہ سے ہے, اس کا اپنا کوئی وجود نہیں. ہم اس کا یہ مطلب نہیں لیتے. حلول کا جو مطلب بیان کیا جا رہا ہے اس سے گمراہی پھیل رہی ہے, یہ غلط ہے. ہم حلول کا مطلب وہ لیتے ہیں جو صحیح حدیث سے ثابت ہے, اور وہ پوری حدیث کو میں بھی پیش نہیں کر رہا, کسی اور گفتگو میں میرا ارادہ ہے, علامہ صاحب کا میرا ارادہ ہے کہ ایک دفعہ پوری حدیث اس کی
جو ہے اس پہ بات کریں گے. تو اس کے کچھ بیچ کے الفاظ جو آپ سب لوگوں نے سنے ہوئے ہیں کہ جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, تبھی ہے ہاتھ بن جاتا ہوں, پاؤں بن جاتا ہوں, وغیرہ. اب یہ حلول نہیں ہے. اب اگر اس کو ہم حلول کا ظاہری معنی دے دیں گے تو پھر تو استغفر اللہ, یہ جو حدیث ہے یا اس حدیث پہ سوال آئے گا یا ہمارے عقیدے پہ سوال آئے گا. اہل سنہ والجماعت کا بنیادی عقیدہ ہے کہ خالق کو نہ مخلوق میں شامل کرنا ہے نہ مخلوق سے علیحدہ کرنا ہے, بلکہ خالق کا مخلوق کا جو رشتہ ہے اس کو متشابہات میں شمار کرنا ہے. تو جو چیز متشابہات میں آ گئی اس پہ تو اس قسم کی کوئی مثال دینا کہ یہ ریت میں پانی آ گیا اور وہ جیسے اس کے اندر حلول ہو گیا, یا اسپنج میں پانی آ گیا حلول ہو گیا, اس حلول کو ہم کفر سمجھتے ہیں. اس حلول کو وہ ہمارے عقیدے کا حصہ نہیں ہے. ہمارا عقیدہ حلول کا جو ہے وہ والا ہے جو اس صحیح حدیث سے ہے کہ وہ اللہ نے خود کہہ دیا کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, اور میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. اب اس کو ظاہری معنی میں تو ہم نہیں لے سکتے. یہ کیا ہے؟ یہ بھی متشابہات میں سے ہے. تو یہ جو دوسرا نقطہ ہے کہ معدوم مانتے ہیں, جی بالکل معدوم مانتے ہیں, لیکن حلول کے قائل ہیں اور ہر چیز میں ذات کو موجود مانتے ہیں, جی نہیں, یہ درست نہیں ہے. ہم یہ سارے معاملات کو متشابہات میں شمار کرتے ہیں جیسا کہ قرآن حدیث سے ثابت ہے. ہاں اگر آج کل کے زمانے میں اور کچھ کسی زمانے میں کچھ حلول والے بھی گزرے ہیں تاریخ کے اندر, لیکن پھر جو حلول والے گزرے ہیں ہم ان کا رد کرتے ہیں, ہم ان کو نہیں تسلیم کرتے. اگر آپ کہیں کہ جی ابن عربی حلول والے تھے تو یہ جھوٹ ہے, حسین بن منصور الحلاج اگر حلول والے تھے تو یہ جھوٹ ہے, ہم نہیں مانتے کہ وہ حلول والے تھے. بالکل غلط ہے یہ بات. یہ آپ نے ان کی تحریروں کو صحیح سیاق و سباق کے ساتھ پڑھا ہی نہیں ہے, اس لیے آپ اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں. اور پھر وہی بات کہ پھر انہوں نے لکھا کیوں, تو وہ آپ کو بتا ہی دیا بھائی, انہوں نے تو اپنی شاگردوں کو سمجھانے کے لیے, ان کی تربیت کے لیے لکھا تھا. انہوں نے اس لیے تو نہیں لکھا تھا کہ ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ PDF بنا کے انٹرنیٹ پہ جو ہے وہ سب کے ساتھ شیئر کرتا پھرے, یا پرنٹنگ پریس میں ہزار کاپی جو ہے وہ پرنٹ کر کے. اب آڈیو بکس بھی ان چیزوں کی آ رہی ہیں, آڈیو بکس آتی ہیں, مزید ظاہر اس سے غلط فہمی پھیلتی ہے, کوتاہی پھیلتی ہے. یہ چیزیں دیکھیں, علم تصوف جو ہے نا وہ ایک حد تک تو بیان کیا جا سکتا ہے, باقی یہ اس میں سے گزرنے والی چیز ہے. وہ اس نے کسی نے کہا کہ تصوف علیحدہ سے کوئی چیز ہے, اس نے کہا نہیں, تصوف علیحدہ سے کوئی شعبہ نہیں ہے, تصوف علیحدہ سے کوئی چیز نہیں ہے. تصوف شریعت کی جان ہے. نماز پڑھنا شریعت ہے, اس نماز میں خلوص آنا طریقت ہے. اس پہ بھی میرا ایک وہ بڑا مشہور قصہ ہے, پہلول دانا اور سیدنا جنید بغدادی علیہم الرحمہ کے درمیان ایک گفتگو. وہ کہ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں, ان کا خیال یہ ہے کہ یہ گفتگو منسوب ہے ہم سے, لیکن اگر ایسا درست ہے اور یہ واقعہ ہوا نہیں ہے اور منسوب ہے, تب بھی جو اس کا پیغام ہے وہ پیغام درست ہے. تو اس پہ ہم پھر اس وقت بات کریں گے. اچھا, تیسرا انہوں نے نقطہ جو بیان کیا, یہ بھی انہوں نے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے, مجھے اس میں یہ سمجھ میں آئی کہ انہوں نے غالباً صرف اور صرف مجدد الفسانی کی تحریر جو ہے اس کو پکڑ کر اس کے مطابق ان کو, چونکہ میں ان کا احترام کرتا ہوں, ایک سلسلہ مجددیہ کے وہ صاحب اجازت صاحب ہیں, ان کے آگے مریدوں کی بڑی تعداد ہے, ہم بڑے ادب سے اختلاف کرتے ہیں, اور اختلاف اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ جو راستہ ہے اس راستے پہ غالباً باقاعدہ گزرنے کا اتفاق شاید نہ ہوا, اور اس میں کوئی کسی کی شان میں کمی نہیں ہوتی. ہمارے ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ہم فوراً اس کو کہہ دیتے ہیں شان میں کمی. پچھلے دنوں ایک صاحب نے وہ تاریخی حوالے سے ایک بات بھیجی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ زخمی ہوئے اور شہید ہوئے, تو ایک صاحب نے کہا کہ تو وہ مسجد میں شہید ہوئے تھے, ایک صاحب نے کہا جی نہیں وہ گھر پہنچ گئے تھے اور اپنے بستر پہ شہید ہوئے تھے. تو وہ دوسرے صاحب غصے میں آگے کہنے لگے کہ تم لوگوں کو نا اہل بیت کی شان کو کم کرنے کا شوق ہے, جو تم کہتے ہو وہ گھر میں بستر میں شہید ہوئے تھے. اللہ کے بندو, علی علی ہے,
جہاں بھی شہید ہوگا وہ شہید ہی ہوگا. یہ کہنا کہ نہیں کہ اگر بستر پہ اپنے گھر میں آ کے وہ آپ نے جو ہے آپ کی آنکھیں بند ہوئی تو یہ ان کی شان میں کمی ہو جائے گی، اور اگر مسجد میں آنکھیں بند ہوئی ہیں تو ان کی شان اس سے بلند ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. علی کے مقام کو کوئی فرق نہیں پڑتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چاہے وہ مسجد میں ان کی آنکھ بند ہوئی ہو یا ان کی آنکھ جو ہے وہ گھر میں بند ہوئی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. علی علی ہے. وہ کیا صوفی برکت علی صاحب کا بڑا زبردست کلام ہے، کیا ہے؟ عرفان واقعی ہے، شعور عرفان واقعی ہے، علی علی ہے، علی علی سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بے تحاشا صحابہ جو ہیں وہ غزوات میں شہید ہوئے، بے تحاشا صحابہ جو ہے اپنے گھروں میں ہی. ہمارے نزدیک تو ان کے گھر میں بھی آنکھ بند کرنا شہادت ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی ساری کی ساری جو ہے وہ دین اسلام کی خدمت میں گزار دی، وہ بھی شہید ہے. اس سے اگر کسی ایک بزرگ کے، لیکن حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ کیا تھا، اس وقت ضروریات کیا تھیں، اس وقت کس چیز کی ضرورت تھی، انہوں نے کیا خدمات سر انجام دی، ان خدمات کے حوالے سے دیکھا جائے تو ان کا وجودی راستے پہ چلنا الٹا نقصان دہ ہو سکتا تھا. میں سمجھتا ہوں وہاں پہ ضرورت تھی کہ وہ شہودی راستے پہ چلے. اللہ تعالیٰ نے ان کے شیخ کے وجودی ہونے کے باوجود ان کو شہودی راستے پہ چلایا. بڑی اچھی بات ہے، بڑے فخر کی بات ہے. ہمیں اس میں کوئی خدا نخواستہ ان کی شان میں کمی ہوتے نظر نہیں آتے. اسی طرح اگر کوئی وجودی راستے پہ چلا ہے، اس نے شہودی راستہ نہیں دیکھا، ہمیں اس میں کوئی ان کی شان میں کمی محسوس نہیں ہوتی. اللہ کا ولی اللہ کا ولی ہوتا ہے. آپ نے مری جانا ہے، آپ ایکسپریس ہائی وے سے جائیں یا آپ کی پرانی سڑک سے جائیں یا آپ انگوری والی سڑک سے چلے جائیں، پہنچنا آپ نے کہا ہے، مری پہنچنا آپ نے قرب الہی پہ. راستہ جو مرضی، اس سے کوئی دوسرا راستہ کمتر نہیں ہو جاتا. ہمارا یہی مان، تو اس میں کسی قسم کا کوئی غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا وجود کا معاملہ جو ہے وہ اور معنوں میں ہے. ہمارا وجود کا اور موجود کا معاملہ حلول کے معنوں میں، ظاہری معنوں میں نہیں ہے. پھر ایک بات اکثر ویسے بھی لوگ کہتے ہیں اور انہوں نے بھی کہی، اور وہ یہ کہی کہ جو شخصیات ہیں جیسے ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ جو شخصیات ہیں یہ مقبول ہیں، لیکن ان کی جو تحریر ہے یہ مردود ہے. کیونکہ ان کا دعویٰ یہی ہے کہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، انہوں نے کہا تو اپنی جگہ ٹھیک کہا ہوگا، اس پہ ہم بحث نہیں کرتے، اس کا کوئی سیاق و سباق ہے، ان کا کوئی اور اس وقت جو بھی معاملہ تھا. چشتی مشائخ بے تحاشا ایسے ہیں جو خود وجودی ہوتے ہوئے ابن عربی کو برا کہتے ہیں، اس کا ایک سیاق و سباق ہے جو برا کہتے ہیں. لیکن ساتھ میں پھر ایک بات اس کی جو بیان کی انہوں نے کہی کہ بات یہ ہے کہ یہ جو کلمات ہیں یہ سکر کے عالم میں اور کیفیت کے عالم میں منہ سے نکل جاتے ہیں. نہیں جناب، سکر کے کیفیت کے عالم میں کوئی ایک جملہ نکل جائے گا، کوئی ایک شعر نکل جائے گا، پوری کتاب نہیں نکلتی. اگر آپ ابن عربی کی بات کرتے ہیں تو فتوحات مکیہ پوری کتاب ہے، فصوص الحکم پوری کتاب ہے، کیفیت میں پوری کتاب نہیں نکلتی. تو اگر ہم نے آپ کی یہ ڈیفینیشن، آپ کی یہ تعریف مان لی تو استغفر اللہ یہ ماننا پڑے گا کہ انہوں نے یہ کیفیت میں نہیں لکھا، اور اگر انہوں نے کیفیت میں نہیں لکھا تو استغفر اللہ ان بزرگوں پہ ہمیں حد لگانی پڑے گی. یہ بات نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ان کی تحریروں کا جو سیاق و سباق ہے، اسی لیے ہم نے ہمیشہ جب بھی مجھے بھی کبھی اگر ای میلز آتی ہیں کہ خصوص الحکم کی کوئی شرح نہیں ہے، کوئی شرح نہیں ہے جو آپ پڑھ سکیں اور آپ سمجھ سکیں. فتوحات مکیہ کی کوئی شرح نہیں، ایسی کوئی شرح نہیں ہے جو آپ پڑھ سکیں اور آپ سمجھ سکیں. آپ اگر سمجھ سکتے ہیں تو صرف دو طریقے ہیں، یا ایک خود اس راستے پہ چلیں. جب آپ خود اس راستے پہ چلیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی، اور یا کسی ایسے شخص پہ جس کے پاس بیٹھنا شروع کریں جو اس سارے معاملے کے سیاق و سباق کو سمجھتا ہو.
یہ بڑا ضروری ہے. یہ پوری کتابیں انہوں نے شکر کے عالم میں پوری کتابیں نہیں لکھی جاتی. اب اس میں ایک قدرتی بات ہے, جو جس راستے پہ چلتا ہے یہ قدرتی بات ہے, اس میں ایسا مسئلہ نہیں ہے, وہ اس کو بہتر سمجھتا ہے. شہودی راستے پہ چلنے والے کہتے ہیں جی شہود جو ہے وہ بہتر ہے, وجودی جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. وجودی راستے والے کہتے ہیں کہ وجود بہتر ہے, شہود بہتر نہیں. یہ ایسے ہوتا ہے, اس میں ایسی کوئی مسئلہ, مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. باقی چونکہ اب جو ہمارے شرعی معاملات میں جس طرح ایک دوسرے کے گریبان پکڑے جاتے تھے, اب بس افسوس کا مقام ہے کہ اہل طریقت نے ایسا کبھی نہیں کیا تھا, لیکن اب اہل طریقت ایک دوسرے کے گریبان پکڑ رہے. مانو میرا راستہ ٹھیک ہے, وہ کہتا مانو میرا راستہ ٹھیک ہے. جامی کی باتیں تو ہم کرتے ہیں, رومی کی باتیں تو ہم کرتے ہیں, لیکن جامی رومی کے پیغام کو کبھی نہیں ہم پڑھا نہ سمجھا. جب ان جیسی شخصیات, فرید الدین عطار جیسی شخصیات, یہ شخصیات آپ کو جو پیغام دیتی ہیں, وہ پیغام یہ دیتی ہیں کہ یہ ایک بڑا لشکر ہے. اسپیشلی ایک موجودہ غالباً رومی کا اگر مجھے یاد ہے تو ایک بہت بڑا لشکر ہے. لشکر ایک ہے, اس میں خیمے جدا جدا ہے. اب ایک خیمے والا کہنے کہ میں ہی ٹھیک ہوں, تم تو ہو ہی نہیں, یہ تو لشکر کو توڑنے والی بات ہے. ایک نقشبندی شیخ نے, مجھے نام ذہن میں نہیں ہے, بہت خوبصورت ایک بات کہی ہے, اور مجھے ایک یہ مجددی شیخ نے خود ساتھ بیٹھے ہوئے تھے جب بتائی. پوری بات مجھے یاد نہیں ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو تصوف ہے یہ ایک دیگ ہے جس میں چاول فرض کرو قادریوں نے ڈالے, دال فرض کرو چشتیوں نے ڈالی, گھی فرض کرو. اب مجھے ایگزیکٹ کوئی یاد نہیں ہے کہ انہوں نے کیا الفاظ کہے, لیکن مجھے بات سن کے مزہ بہت آیا, لطف بہت آیا کہ یعنی اگر چاول ڈالنے والا چاول نہ ڈالتا تو دیگ تیار نہ ہوتی, دال ڈالنے والا دال نہ ڈالتا تو دیگ تیار نہیں ہوتی, مسالے ڈالنے والا مسالہ نہ ڈالتا تو دیگ تیار نہیں ہوتی. جب تک ہم تمام سلاسل تصوف کو سوائے چند ایک کے جن کو متفقہ طور پہ تمام سلاسل تصوف نے رد کیا, ایسے کچھ ہے, جب تک ہم تمام سلاسل تصوف کو ایک لشکر کا حصہ ماننے کو تیار نہیں ہوں گے, تب تک ہم تصوف کی روح سے بھی بہت دور ہیں. بس یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے. اور اس طریقے سے میرے تو خیال میں جیسے آپ میں سے اور دوسرے بہت سے لوگوں نے جب ہم سے کہا کہ نہیں آپ ابن عربی پہ بات کریں, تو ہم نے وہ لوائے جامی شروع کیا. اور لوائے جامی اسی نیت سے شروع کیا ہم نے کہ ہمیں جو اس کا سیاق و سباق ہے وہ پہلے سمجھ میں آ جائے, تو پھر اگر ہم خصوص الحکم کی بات کریں گے تو بات اگلے کو سمجھ میں نہیں آئے گی, ورنہ وہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی. بس وہ لوائے جامی ابھی پورا کہ آدھا بھی شاید نہیں ہو پایا. اصل میں اس طرح کی گفتگو کے لیے خاص فریم آف مائنڈ چاہیے, خاص ذہنی کیفیت چاہیے. بس وہ ذہنی کیفیت جب حاصل ہوتی ہے تو ہم ایک آدھا بیان دے دیتے ہیں, جب ذہنی کیفیت حاصل نہیں ہوتی تو اس پر گفتگو نہیں ہو پاتی. تو بس یہ ہے کہ جب تک لوائے جامی پورے نہیں ہوں گے, خصوص الحکم کی ایک عبارت بھی آپ کو سمجھ نہیں آ سکتی, یہ بھول جائیں بات. اور ابھی جس جگہ پہ ہم رکے ہوئے ہیں اس کے اندر صرف ایک بیان ہے صفات کا, اور اس کے بعد جو لوائے ہیں وہ سارے کے سارے تنزلات پہ ہیں. وہ اصل چیز جس پہ خصوص الحکم کی بنیاد ہے, جب تک وہی سمجھ میں نہ آئے تو ہم تو وجود, وحدت الوجود کیا ہے جناب آپ سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں. وحدت الشہود کیا ہے آپ یہ سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں جب تک آپ خود اس میں سے نہ گزرے. الفاظ میں جب بھی بات کریں گے, وہ جسے کہتے ہیں نا, جیسے کسی نے بڑی خوبصورت بات کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان بیان کرنی ہے, اس شان کو جتنا مرضی بلند بیان کر دو وہ پھر بھی کمی ہی ہوگی. تو وہ بڑا ضروری ہے, اس سے آپ احتیاط کریں. اب وہ بڑے بیچارے جو ہیں وہ پریشان تھے. اچھا, اب آخر میں ایک بات اور کر دوں کہ جو کلمات سکر کے عالم میں بھی نکلتے ہیں تو سکر سے باہر نکل کے بھی اس کے کئی مفہوم ممکن ہیں. جیسے ایک چھوٹی سی مثال دوں, بہت سے جملے بظاہر کفریہ ہوتے ہیں, پھر وہی بات کو ان کو لکھنا نہیں چاہیے تھا, بھائی انہوں نے آپ کے لیے لکھا ہی نہیں تھا, جن کے لیے لکھا تھا ان کو سمجھ آ گیا. اب اس میں مثال کے طور پہ
کسی نے کہا کہ کیا ہمارے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کوئی نہیں ہے؟ استغفر اللہ۔ اب بظاہر اس کا جواب دینا ہی کفریہ بن جائے گا۔ بے بسی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مطلب بدل، آپ کہتے ہیں ان الحق کا نعرہ لگا تھا، ان الحق کا نعرہ جو ہے کفریہ ہے۔ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے مجھے ایک سے زائد دفعہ یہ قصہ سنا ہے۔ ان کے الفاظ وہ جسے کہتے ہیں نا گڑ گئے ہیں میرے دل و دماغ میں۔ انہوں نے کہا، اصل الفاظ جو انہوں نے کہتے میں وہ بیان کر رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ جب مجھے حسین ابن منصور الحلاج رحمت اللہ علیہ کے دربار میں رسائی حاصل ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ ان الحق کا کیا قصہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا، حق تو حق ہے، وہ بھی حق ہے، میں بھی حق ہوں، مگر وہ بقا میں حق ہے، میں فنا میں حق ہوں۔ تو ان الحق کا مسئلہ ختم ہو گیا، اس میں کون سا کفر رہ گیا؟ ہاں انہوں نے سکر کے عالم میں بھی کہہ دیا ہوگا، لیکن اگر سکر سے آگے بڑھ کے کبھی کہا ہے تو کم از کم روحانی طور پہ تم کا یہ جواب میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو اگر میں ان الحق فنا کے معنوں میں ہوں تو ٹھیک ہے یہ بات، بشرطے کہ میں واقعی فنائیت میں ہوں۔ اب جو بندہ فنائیت میں بھی نہیں پہنچا اس کو تو یہ ان الحق کہنے کا، فنائیت ولم کہنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ تو بہت سے فکرے ایسے، مثال کے طور پر کوئی یہ کہے کہ آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ ہو، استغفر اللہ، بڑا خطرناک سوال ہے۔ ایک کتاب سے میری نظر سے گزرا، الاسراء والمعراج کے نام سے، اس میں انہوں نے ایک شعر لکھا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ میرے پاس دو چیزیں ایسی ہیں جو ایک نبی کے پاس نہیں اور ایک اللہ کے پاس نہیں، استغفر اللہ۔ لیکن نبی کے پاس کیا نہیں؟ وہ کہتے ہیں نبی کے پاس سایہ نہیں ہے، میرے پاس سایہ ہے۔ اب میں اس بحث میں نہیں پڑھ رہا کہ سایہ ہے یا نہیں ہے، اس کو میں نہیں کہہ رہا، کم از کم وہ بندہ مانتا ہے کہ سایہ نہیں، تو اس کا مطلب اس نے کہا کہ نبی کے پاس، میرے پاس ایک ایسی چیز ہے جو نبی کے پاس نہیں ہے، کیا؟ میرے پاس سایہ ہے، میرے پاس سایہ نہیں۔ اسی طرح اللہ کے پاس ایک چیز، میرے پاس ایک چیز ہے جو رب کے پاس نہیں، کیا ہے؟ بے بسی رب کے پاس نہیں، رب کبھی بے بس نہیں ہو سکتا، جو مرضی وہ جس کے کہہ دینے سے کہ ہو جا چیز ہو جاتی ہے، وہ بے بس کیسے ہو سکتی؟ لیکن میں بے بس ہو سکتا ہوں، آپ بھی بس ہو سکتے۔ تو یہ جو بزرگوں کے الفاظ ہیں اس پہ بڑا محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اس پہ ذرا کچھ سیاق و سوال جان لیں، کوشش کر لینی چاہیے۔ ایسی خامخواہ اچھل کے تو وہ مختلف لوگوں پہ الزامات دھرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فہم عطا فرمائے، اور کسی جس وہ جیسے ہوتا ہے نا، آپ دیکھیں دنیاوی معاملات میں آپ نے میڈیسن کی بات کرنی ہے، کسی میڈیکل ڈاکٹر سے بات کریں گے، آپ نے کوئی فزکس کی ریسرچ کی بات کرنی ہے، آپ کوئی فزکس کے ایکسپرٹ سے بات کریں گے، وحدت الوجود کی بات کرنی ہے تو آپ محلے کے امام مسجد کے پاس بیٹھ جاتے ہیں جا کے، یا وہ خود ہی کتاب کھول کے آپ شروع ہو جاتے ہیں۔ تو پہلے یہ تو دیکھیں کون بندہ ہے اس ڈومین کا ایکسپرٹ ہے جو اس بات کو سمجھ سکتا ہے، آپ اس سے بات کریں، وہ آپ کو سمجھائے گا کہ بھائی یہ بات ایسے نہیں ہے، یہ بات ایسے ہے۔ ہم پہ حلول کا الزام لگاتے ہیں، استغفر اللہ، وہ چیز جس کو ہم کفر کہتے ہیں اس کو انہوں نے کہہ دیا کہ ہم حلول کی کھائیں، استغفر اللہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں فہم عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔